السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وبعد۔ قال اللہ تعالی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ کے فضل و کرم سے بلوغ المرام کے دروس چل رہے ہیں، اور جو باب اور کتاب جو پڑھ رہے ہیں وہ کتاب الصلاۃ ہے۔ باب سجدے تلاوت اور اس کے علاوہ جو سجدے ہیں اس کے بارے میں آج کے درس میں سجدے شکر کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ جو 3 حدیثیں بیان ہیں اس میں سجدے شکر کا بیان ہے، ان حدیثوں کو پڑھیں گے، اسی طرح سے ترجمہ مختصر بیان کیا جائے گا، اور ساتھ میں جو مسائل ہیں اس کے متعلق انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ تو آپ میں سے کوئی حدیث پڑھے؟ عن ابي بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جاءه امر يشقه خر ساجدا لله رواه الخمسة الا النسائي۔ بسم اللہ، اور بھی پڑھ لیں، تینوں کا باب ایک ہی ہے۔ سجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن جبريل آتاني فبشرني فسجدت لله شكرا رواه أحمد وصححه الحاكم۔ وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن فذكر الحديث قال فكتب علي رضي الله عنه إسلامه فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا رواه البيهقي وأصله في البخاري۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک یا رب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا جاءه خبر يسره خر ساجدا للہ رواہ الخمسۃ الا النسائی۔ اذا جاءه خبر فعل جاء کا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ صحابی طائف کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے۔ ابو بکر ان کا نام ہے نوفع بن حارث رضی اللہ عنہ۔ نوفع بن حارث جب طائف میں جو قلعہ تھا اس کو پہرا دیا گیا، اس کا محاصرہ کیا گیا، تو وہاں پر ابو بکر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے، اور اس قلعے سے ایک چرخی سے اتر گئے، یعنی وہاں سے کیسے نکلے، چرخی لٹکا کر کے، چرخی کنویں میں جیسے پہلے کوئی برتن گر جائے تو اس کے میں ڈال کے نکالتے ہیں، اس کو بکرا کہتے ہیں، یعنی کنویں پر لکڑی جو رکھی رہتی ہے اس کے اندر گھمانے والی جو پہیا نما یا رول نما جو چیز رہتی ہے اس کو بکرا کہتے ہیں۔ تو اس کو لٹکا کر کے وہ نیچے قلعے سے نیچے اتر آئے اور پھر مسلمان ہوئے۔ نوفع بن حارث رضی اللہ عنہ الثقفی، نوفع بن حارث رضی اللہ عنہ 132 حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں، 132 حدیثیں۔ ہاں ابو بکر، وہ بکرا لنگ ہے، یہاں تا ہے بکرا، اور وہ بکر ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ اسی لیے بعض لوگ تفریق نہیں کر پاتے ہیں، سمجھے کہ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جو خلیفہ مشہور ہے، لیکن یہ ابو بکرہ بکرتن، چرخی اس کو کہتے ہیں۔ نوفع بن حارث رضی اللہ عنہ 132 حدیثیں ان سے روایت ہے، 132 حدیثیں ان سے روایت ہیں، اور سن 53 50 یا 59 ہجری میں ان کی وفات ہے، یعنی 50 ہجری کے اوپر ان کی وفات بیان کیا جاتا ہے۔
सन 53 ہجری یا 59 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جب کوئی خبر آتی یسرہ جو آپ کو خوش کر دے، خر ساجدا للہ تو اللہ کے لیے سجدے میں گر پڑتے، خر یخر نہ گر پڑنا، خر ساجدا للہ اللہ کے لیے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ رواہ الخمسۃ الی النسائی، اس کو پانچوں نے روایت کیا، یعنی سنن اربعہ نے سوائے نسائی کے، یعنی اسے پھر مستثنا ہو گیا، یعنی مسند احمد نے بھی روایت کیا ہے، یعنی امام احمد نے اور ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ رحمہ اللہ نے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سجدہ شکر، اس کا نام ہے سجدہ شکر، جب کوئی اچانک کوئی نعمت ملے یا کوئی بڑی مصیبت اچانک دور ہو جائے تو اس وقت میں سجدہ کیا جائے، اس کا نام ہے سجدہ شکر، سجدہ شکر۔ یہ حدیث اور اس کے بعد والی تینوں حدیثیں ضعیف ہیں، کچھ کلام ہے، بعض علماء صحیح بھی کلام ہے ان حدیثوں پر، لیکن صحیح بخاری میں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا قصہ جو غزوہ تبوک میں متخلف ہو گئے تھے، تو وہاں پر اس لمبی حدیث میں ہے کہ مجھے صحابہ کرام بشارت دینے لگے کہ میری توبہ نازل ہوئی ہے، تو وہاں پر کہتے ہیں فخررت ساجدن تو میں سجدے میں گر پڑا، وہ کیا سجدہ شکر ہے۔ تو سجدہ شکر جائز اور مشروع ہے، سجدہ شکر کا حکم کیا ہے، جائز اور مشروع ہے۔ ہر نعمت پر نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ کوئی عارضی نعمت، اچانک کوئی نعمت ملے، کوئی اچانک مصیبت دور ہو جائے تو اس وقت سجدہ شکر ادا کیا جاتا ہے، سجدہ شکر ادا کیا جاتا ہے۔ اور اس سجدہ شکر میں قبلہ کی طرف رخ ہونا یا اسی طرح سے باوضو ہونا، یہ ساری چیزیں شرطیں نہیں ہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے، لیکن واللہ اعلم سجدہ شکر یہ نماز نہیں ہے بلکہ ایک سجدہ ہے، تو اور ایک ہی سجدہ ہے، اس میں تکبیرات بھی نہیں ہے، اور یہ نماز کے علاوہ ہے، نماز کے اندر بھی نہیں ہے، نماز کے علاوہ ہے۔ سجدہ تلاوت نماز کے اندر بھی ہوتا ہے اور نماز کے باہر بھی ہو سکتا ہے، لیکن سجدہ شکر نماز کے علاوہ ہے۔ تو یہاں پر سجدہ شکر میں تکبیر بھی نہیں ہے، تشہد بھی نہیں ہے، صرف سجدہ ہے۔ کیا دعا پڑھیں گے؟ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں جو بھی ہمیں یاد ہے، سجود کی دعائیں، یا ہم نے نعمت کا نام لے کر کہا اللہم لک الحمد علی ہذہ النعمہ، تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سجدہ شکر کب کیا جائے گا؟ تو اللہ علم سجدہ شکر ہر نعمت پر نہیں، ورنہ ہر دن انسان اللہ کی نعمت میں ہے، ہر دن نعمت کے اندر ہی ہے، ہر دن نعمت ہی ہے، چاہے فجر کی نماز پڑھیں یا قرآن کی تلاوت کیا، یہ ساری نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، لیکن جو نعمتیں بار بار آ رہی ہیں اس کے بارے میں نہیں۔ سجدہ شکر جو اچانک کوئی نعمت ہمیں ملے، ہمیں توقع بھی نہیں تھی، اور اچانک مصیبت دور ہو جائے، یا اچانک ہم نے کوئی کتاب مکمل کر لی، یعنی توفیق ملی، اس میں مزید انعام ملی، تو اس صورت میں سجدہ شکر ادا کیا جاتا ہے۔ ہر نعمت اور ہر مصیبت کے دور ہونے پر نہیں، بلکہ کوئی ایسی مصیبت جس کا دور ہونا محال ہے یا مشکل ہے، لیکن آپ کو توقع بھی نہیں تھی یہ مصیبت دور ہو جائے گی، تو پھر آپ نے وہاں سجدہ شکر کیا۔ تو سجدہ شکر، آواز نہیں آ رہی؟ ہاں، تو سجدہ شکر یہ مخصوص نعمتوں پر، یعنی کوئی نعمت آئے اچانک یا کوئی مصیبت دور ہوئی تو اس میں سجدہ شکر ادا کیا جاتا ہے، لیکن ہر نعمت پر نہیں اور ہر مصیبت کے دور ہونے پر نہیں، بلکہ مخصوص چیزیں جو لائق ہوتی ہیں، جو آدمی کو توقع میں لے جاتی ہیں، تو اس صورت میں یہ سجدہ شکر ادا کیا جاتا ہے۔ بہرحال خاص نعمت یا خاص مصیبت دور ہوئی، وہ آدمی ہر ایک آدمی اپنے ساتھ سمجھ سکتا ہے، لیکن جیسے ہر نعمت پر سجدہ نہیں کیا جائے گا، ورنہ ہر نعمت، ابھی ہم درس میں آئے تو الحمدللہ یہ نعمت ہے، قرآن پڑھ لیا نعمت ہے، اسی طرح ظہر کی نماز پڑھیں گے، اللہ نے توفیق دی، فجر کی نماز پڑھی ہے، یہ بھی نعمت ہے۔ تو اس طرح سے آدمی سجدہ شکر ہر چیز پر نہیں کرتا ہے، یا حکم مستحب ہے، سجدہ شکر کا حکم کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اور دلیل، اقوی دلیل کیا ہے؟ کعب بن مالک کی روایت صحیح بخاری میں، یہ روایتیں بھی علماء نے صحیح قرار دیا ہے، لیکن اس میں کچھ اختلاف ہے جیسے کہ گزرا۔ اس حدیث میں ایک راوی ہیں جن کا نام ہے
بکار بن عبدالعزیز، امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ روایت کیا ہے، ضعیف ہے. تو اس میں ایک راوی ہے بکار بن عبدالعزیز، یہ راوی ضعیف ہے. ابن معین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لیس بشیء. بعد والے حدیث پڑھیں. وان عبد الرحمن بن عوف. جی ہاں چلیے پڑھ لیجیے. قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه وقال إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا. رواه أحمد وصححه الحاكم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں تھوڑا بیان کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف، کنیت ہے ابو محمد، کنیت ہے ابو محمد. 32 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. 32 ہجری میں وفات ہوئی ہے. ہاں ابو محمد کنیت ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، 8ویں مسلمان ہیں. اور دونوں ہجرت کی ہے. حبشہ کی طرف جو 2 ہجرتیں تھی دونوں میں شریک تھے. اور اللہ کے رسول نے عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ربیع کے درمیان مواخہ کرایا، بھائی چارگی کرائی، جس میں انہوں نے خود کرداری دکھائی اور کہا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بازار کے بارے میں بتاؤ. اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کے مال میں برکت دی اور کچھ دنوں کے بعد انہوں نے شادی کر لی. اور اللہ کے رسول نے ان سے کہا اولیم ولو بشاء، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کیوں نہ ہو. یعنی چند ایام میں، یعنی مراد چند مہینوں میں تھوڑا وقت گزرا اور وہ مالدار ہو گئے. اللہ نے بہت برکت دی. اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ یہ مہاجر صحابی ہیں، اور صحابہ کرام میں مالدار صحابیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. انہوں نے اللہ کے رسول سے 65 حدیثیں روایت کی ہیں، 65 حدیثیں روایت کی ہیں. اور 10 صحابہ کرام جن کو جنت کی بشارت ملی ہے ان میں سے ایک ہیں. اسی طرح سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جن 6 صحابہ کرام کو اپنی وفات کے بعد مجلس شورا میں متعین کیا، ان میں سے عبد الرحمن بن عوف تھے رضی اللہ عنہ. خلیفہ مومنین بننے کے لیے تیار تھے. ان کا ہاں ان کے جی جی نبی ہوتا اور وہ ابو بکر امین یعنی اللہ نے ان کو بہت نوازا تھا. بہرحال بہت ہی مشہور صحابی ہے. وفات 32 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، 32 یا 31 ہجری میں. فرماتے ہیں سجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول نے سجدہ کیا اور بہت ہی لمبا سجدہ کیا. فاطال السجود ثم رفع راسه، پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا. وقال ان جبریل اتانی، اور فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس آئے. فبشرنی، اور مجھے بشارت دی. فسجدت للہ شکرا، تو میں نے اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے شکر ادا کیا، اللہ کے لیے شکر ادا کیا. رواه احمد وصححہ الحاکم. یہ حدیث جس میں یہ بیان ہے کہ اللہ کے رسول نے سجدہ کیا، کس کے لیے سجدہ کیا، جبریل امین نے بشارت دی. وہ کیا چیز ہے؟ تو لمبی حدیث ہے جس میں یہ ہے
کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو جو جبریل امین نے بشارت دی تھی وہ کہ جو آپ پر درود بھیجے گا اللہ رب العالمین اس پر درود بھیجے گا. فقال ان اللہ، یعنی یہ حدیث ہے، فقال ان جبریل اتانی فبشرنی یقول من صلی علیک صلیت علیہ، کہ جس نے آپ پر درود بھیجا میں اس پر بھی صلوات بھیجتا ہوں. صلوات کا معنی بار بار گزرا ہے کہ اللہ کی طرف سے اللہ کی تعریف، یعنی اللہ رب العالمین اپنے بندے کی تعریف کرتا ہے، اور انسان کی طرف یعنی دعا کرتا ہے کہ اللہ اپنے بندے نبی پر اس کی تعریف کر. ومن سلم علیک سلمت علیہ، اور جس نے آپ پر سلام بھیجا میں اس پر سلامتی بھیجتا ہوں. فسجدت للہ عز وجل شکرا، تو میں نے اللہ کی راہ میں شکر ادا کیا. پوری پڑھ دیں. مسند احمد میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ کی مسند میں اس میں ایک راوی ہے عبد الواحد، وہ مجہول راوی ہے. عبد الواحد مجہول راوی ہے. یعنی وہ حدیث پوری یہ ہے کہ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نکلے فتوجہ نحو صدقتہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں صدقہ خیرتا وہاں پر نکلے اس طرف، اور پھر اللہ کے رسول داخل ہوئے. فاستقبل القبلہ، اور آپ نے قبلے کی طرف رخ کیا. فخر ساجدا، اور پھر آپ سجدے میں گر پڑے. تو لمبا سجدہ کیا حتی ظننت ان اللہ عز وجل قبض نفسه فیہا، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ اللہ کے وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے، تو میں آپ کے قریب ہوا. یہاں تک کہ اللہ کے وسلم نے جب سر اٹھایا تو مجھ سے پوچھا کون ہے، تو میں نے کہا عبد الرحمن. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا مجھے ڈر لگا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس آیا اور انہوں نے بشارت دی کہ جس نے آپ پر صلوات بھیجا صلوات و سلام تو اللہ اس پر بھی صلوات و سلام بھیجتا ہے. یہ حدیث ہے، لیکن یہ حدیث مختلف ہی ہے واللہ عالم. جیسے اس میں ایک عبد الواحد راوی کیا ہے وہ مجہول ہے. اسی طرح عمر بن ابی عمر ایک راوی ہیں، اس پر بھی اختلاف ہے، صدوق یہم. لیکن اس حدیث کی شواہد ہیں، جیسے کہ صحیح بخاری میں کعب بن مالک کا قصہ، جو غزوہ تبوک میں متخلف ہو گئے تھے، اور جب اللہ نے ان کی توبہ نازل فرمائی اور لوگوں نے ان کو بشارت دی تو کہتے ہیں فخررت ساجدن، تو میں سجدے میں گر پڑا. یہ سجدہ شکر ہے، سجدہ شکر ہے. تو سجدہ شکر کی مشروعیت ثابت ہے، ہاں نماز کے علاوہ. وعن براء بن عازب رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث علیا الی الیمن فذکر الحدیث. اس حدیث کو پڑھیں. آپ پڑھی، دوسرا کو پڑھیں. علی باسلامہم، بیہقی رحمہ اللہ واصلہ فی البخاری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بخاری میں جو روایت ہے وہ یہ ہے، براء بن عازب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں بھیجا ما خالد بن ولید الی الیمن، خالد بن ولید کے ساتھ یمن. قال ثم بعث علیا بعد ذلك مکانا، پھر اللہ کے رسول نے علی کو بھیجا خالد بن ولید کی جگہ پر. یعنی پہلے اللہ کے رسول نے بھیجا خالد بن ولید کو، پھر آپ نے بھیجا علی رضی اللہ عنہ کو اس کی جگہ پر. اور پھر فرمایا مر اصحاب خالد من شاء منهم ان يعقب معك فليعقب، اور کہا کہ خالد بن ولید کے ساتھ جو لوگ ہیں ان سے کہو جو تمہارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں
اور رہنا چاہتے ہیں یمن کی طرف تو کوئی حرج نہیں ہے. واجب نہیں ہے. ومن شاء فلیقبل، اور جو چاہے واپس آ جائے واپس آ جائے. یعنی اللہ کا رسول نے دو قافلے بھیجے، ایک خالد بن ولید کا حضرت علی کا. اور حضرت علی کا. خالد بن ولید کا قافلہ پہلے جا چکا تھا. پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کو بھیجا؟ حضرت علی کو بھیجا، اور کہا کہ خالد بن ولید کے ساتھ جو لوگ ہیں ان سے کہیں تمہارا اختیار ہے، چاہے تو اور اس پر جمے رہو اس قافلے کے ساتھ، یعنی جو میرا قافلہ حضرت علی کا، یا تو واپس چلے جاؤ. یعنی تم نے اتنی خدمت کی الحمدللہ، اب تھک گئے ہوگے، گھر کے معاملات بھی ہوں گے تو جاؤ گھر، یا اگر چاہو تو ہمارے ساتھ جنگ میں اور اس سفر میں باقی رہو. تو جس میں سے کچھ لوگ باقی رہے، کچھ لوگ واپس آ گئے. بارا بن عازب کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جو لوگ حضرت علی کے ساتھ رہ گئے تھے وہاں پر. فکل تو فی من عقب معه، تو میں ان لوگوں میں سے تھا جو حضرت علی کے ساتھ رہ گئے تھے. قال فغنمت اواقن ذوات عدد، کہتے کہ پھر میں نے بہت سارے چاندی کے اوقیہ وہاں پر غنیمت میں جنگوں میں غنیمت میں حاصل کیا. یہ امام بخاری نے اس حدیث کو بیان کیا کہاں پر؟ کتاب المغازی کے اندر. اس میں یہ جو یہاں پر ذکر ہے کہ حضرت علی نے اللہ کے رسول کو خط لکھا کہ قبیل حمدان یا ہمدان ہے وہ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں. وہ لوگ کیا ہیں؟ مسلمان ہو گئے ہیں. لیکن یہ امام بیہقی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے. قبیلے کا نام قبیلہ حمدان ہے کتاب المغازی کے اندر. کتاب المغازی باب بعث علی و خالد الی الیمن، حدیث نمبر 4349 ہے. کچھ اختلاف ہو سکتا ہے. قبیلے کے نام اور خط کا اسلام کے نام پر، تو اس لیے کہا واصلو فی البخاری، یعنی یہ حدیث اصل اس کا اصل اس کا واقعہ، یعنی ہو بہو یہی چیزیں موجود نہیں ہیں وہاں پر. اب یہاں پر جو آگے ہے وہ کیا ہے؟ فلما دنونا من القوم، یعنی بہقی کے اندر جب ہم قوم کے قریب نکلے، خرجوا الینا، تو وہ ہماری طرف نکلے یعنی لڑائی کے لیے. فصلی بنا علی وصفنا صفا واحدا، اور کہتے ہیں کہ پھر اللہ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک صف بنائی، نماز بھی پڑھی، یعنی جو جنگ کی نماز ہے یا جنگ کی حالت میں جو نماز واقع ہو گئی تو وہ نماز ادا کی. وصفنا صفا واحدا، اور ہم نے ایک ہی صف بنائی. ثم تقدم بین ایدینا، پھر علی رضی اللہ عنہ ہمارے آگے آئے. فقرأ علیہم کتاب رسول وسلم، پھر اللہ کے رسول کا جو کتاب تھا، خط تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھیجا تھا ان کے ساتھ اس کو پڑھا. فاسلمت حمدان، تو قبیلے حمدان، شاید قبیلے حمدان مسلمان ہو گئے. کیا ہو گئے؟ یعنی جنگ سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے. اور پھر حضرت علی نے اللہ کے رسول کو خط لکھا کہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں. تو جب اللہ کے رسول کتاب پڑھا، خر ساجدن، تو اللہ کے رسول سجدے میں گر پڑے. حضرت علی بخاری میں نہیں ہے نا؟ ہاں بخاری میں نہیں ہے. بخاری کا حدیث نمبر 4349. اس میں صرف بھیجا اور وہ کوئی امر کے بارے میں یہ نہیں ہے. اللہ کے رسول خط لکھا قبیلہ حمدان کے مسلمان ہونے کا، اسی طرح اللہ کے سجدے میں واقع ہو گئے، سجدہ شکر ادا کیا. یہ بخاری میں نہیں ہے. بخاری میں صرف یہ کہ اللہ کے رسول خالد بن ولید کو اور کس کو بھیجا؟ اور خالد بن ولید کو. ہاں پھر اور بھی چیزیں اس میں ہیں. اور پھر اللہ کے رسول کا السلام علی حمدان، السلام علی حمدان. حمدان نہیں، حمدان قبیلہ حمدان. یہ حدیث اس میں ایک راوی ہے، یعنی قصہ جو ہے جس میں اللہ کے رسول نے سجدہ شکر ادا کیا اور علی نے خط لکھا مسلمان ہونے کا. اس میں راوی ہے ایک ابراہیم بن یوسف، وہ صدوق یہم، لیکن اس حدیث کو اہل علم نے کیا حسن کہا ہے. اہل علم نے اس حدیث کو حسن کہا ہے.
یعنی یہ قصہ جو ہے سجدے کا اور غزالی کے خط لکھنے کا، یہ قصہ اتنا بخاری میں جو ہے اس کو چھوڑ کر کے یہ قصہ حسن درجے کا ہے. اس میں میرا ایک راوی ہے ابراہیم یوسف، وہ صدوق ہے. ان کی مطابق یحییٰ بن عبد الرحمن نے کی ہے، وہ بھی صدوق ہے. تو اس طرح سے اہل علم نے کسی کو صدوق یا حسن کرا دیا ہے. تو جو روایت ہے اس سلسلے میں ہے وہ حسن درجے کی ہیں، بعض علماء نے خزائی بھی کرا دیا ہے. لیکن ان نصوص سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ شکر ثابت ہے، سجدہ شکر ثابت ہے. اور اس کے مقابلے میں صحیح بخاری کی جو روایت ہے قابل مالک کی، کہ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مجھے بشارت دینے لگے کہ آپ پر اللہ نے توبہ نازل فرمائی آپ کی. تو کہتے ہیں فخرج تو ساجدن، تو میں سجدے میں گر پڑا. یہ سجدہ شکر ہے، سجدہ ہے. تو یہ صحابہ کرام کے درمیان صحابہ کرام نے دیکھا اور نزول وحی کا معاملہ تھا، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر یہ ناجائز ہوتا یا مشروع نہ ہوتا تو وحی نازل ہوتی. کہتے ہیں دیکھیے وفی معنی ہو سجود و قابل مالک لما انزل توبتہ، اور اس سجدہ شکر کے سلسلے میں اور حدیث ہے قابل مالک کی جو اسی معنی کی ہے. جب اللہ نے ان کی توبہ نازل فرمائی تو وہاں پر انہیں سجدہ کیا فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ شَرِيعَةَ ذَلِكَ، کہ سجدہ شکر کی مشروعیت صحابہ کرام کی یہاں متقررۃ عندہم، کہ ان کی یہاں مقرر تھی اور مشروع تھی. ہاں لیکن جیسے گزرا کہ وہ حدیث کیا ہے، ہاں اس میں علماء نے کہا تو ہے لیکن وہ روایت میں اس میں اختلاف ہے کیا ہے. تو اگر جس نے حسن کہا تو وہ کہیں گے کہ قبلہ رخ بھی جائز ہے سجدے کی رقم، یعنی اس حدیث میں اختلاف، اس میں راوی ہے جیسے گزرا تو اس حساب سے وہ مختلف ہی ہے. جو حسن کہیں گے کہ تو اسے کہیں گے کہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قبلہ رخ ہونا چاہیے، قبلہ رخ ہونا چاہیے. لیکن بہرحال وہ نماز نہیں ہے قبلے کی طرف رخ ہوئے، جیسے دعا میں مستحب ہے کہ قبلے کی طرف رخ ہوں. سجدہ نماز وغیرہ کام کیجیے تو قبلے کی طرف. تو سجدہ اگرچہ نماز کلی نہیں ہے لیکن نماز کے اجزاء میں سے ایک جز ہے، تو بہتر ہے کہ ہم سجدہ قبلہ کی طرف کریں. لیکن کسی نے غیر قبلہ کیا تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ جیسے نفل کی نماز ہے اگر آدمی سواری پر ہے جیسے چاہے پڑھ سکتے ہیں، قبلہ رخ یا غیر قبلہ رخ نفل کی نماز. تو مکمل نماز بھی ہم سفر کی حالت میں یا سواری کی حالت میں جیسے کہ گزرا تو بغیر قبلے کی طرف پڑھ سکتے ہیں. فرض میں لازمی ہے لیکن نفل میں اختیاری ہے. اور اس میں بھی تفصیل ہے کہ اگر مقیم ہے تو ضروری ہے کہ قبلہ کی طرف رخ ہی ہوں، اگر سفر میں تو ہمیں اجازت ہے کہ ہم قبلہ رخ کریں یا نہ کریں، یا پہلی مرتبہ قبلہ کی طرف رخ ہو جائے نفل میں اور بعد میں جدھر بھی جائے سواری. یعنی جیسے مسئلہ اختلاف گزرا لیکن ہے تو اس میں بھی قبلہ رخ، لیکن سفر کی حالت میں یا سواری پر تھوڑی گنجائش ہے. لیکن سجدہ شکر جب اس میں نماز میں جو نفل ہے اس میں اتنی گنجائش ہے، تو سجدہ شکر ایک نماز نہیں ہے بلکہ ایک سجدہ ہے، تو اس میں قبلے کی رخ شرط نہیں ہے. اگر کسی نے کر لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یا مستحب کہیں گے اس حدیث کی بنا پر. واللہ اعلم. تو سجدہ شکر متعلق کوئی سوال ہے؟ سجدہ شکر کے متعلق جی، اس میں بھی اگر نماز کے اندر ہے تو ضروری ہی ہے، اور نماز کے علاوہ میں مختلف ہی ہے. واللہ عالم. یعنی جیسے یہ گزرا مستحب ہے لیکن شرط نہیں ہے نماز کے علاوہ. وضو وغیرہ بھی واللہ عالم سجدہ شکر یا سجدہ تلاوت میں اگر نماز کے علاوہ سجدہ شکر اور سجدہ تلاوت تو شرط نہیں ہے، کیونکہ جو وضو شرط ہے وہ صرف ایک ہی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ نماز ہی ہے. طواف مختلف ہی ہے. ابن عباس کی روایت ہے الطواف بالبیت صلاۃ الا ان اللہ اباح فی الکلام، وہ روایت موقوف اور مرفوع میں اس میں اختلاف ہے، لیکن پھر بھی اس میں فرق ہے دونوں میں. بعض علماء کی یہ شرط ہے کیا ہے، یہ امام شافعی کی یہاں بغیر وضو کے طواف نہیں ہوگا. نماز شکر کو جو لوگ پڑھتے ہیں اس کا تو اصل میں سجدہ شکر نماز شکر کو تھوڑا لوگ مکس کرا لیتے ہیں، شکرانے کی 2 رکعت اس طرح نام دیتے ہیں. سب سے کوئی اچھی خبر یا کوئی ملک تو 2 رکعت پڑھتے شکرانے صلاۃ الشکر شاید
ایک منٹ، اور روایت مختلف ہی ہے، لیکن ایک منٹ دیکھ لیتے تھوڑا سا. حنابلہ کے بھی، ہاں اس لیے ان کے یہاں فتویٰ یہی ہے نا. والله ابھی کوئی چیز ذہن میں نہیں آ رہی ہے، لیکن اس میں اگر کوئی چیز ہوتی یہاں ضرور اس کو بیان کرتے ابن حجر رحمہ اللہ. ہاں ہاں تو اتنا کافی ہے. پھر اس کے بعد طواف، یہ نفل و نماز. جزاکم اللہ خیر.